أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، اور ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ہی کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کسی صلے و ستائش کی تمنا نہیں رکھتے۔ یہ سورۃ الدہر کی 8ویں اور 9ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے ابرار کے واقعات بیان ہو رہے تھے۔ ابرار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ان کی صفتیں بیان کر رہے تھے کہ جو اہل جنت ہوں گے ان کی کیا کیا اوصاف ہوں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مزید ایک ان کی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں اللہ کی خوشنودی کے خاطر مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی ان کے پاس نہیں بھی ہوتا ہے، وہ خود بھی مجبور ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود اس کے حاجت مند ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کی خاطر یہ کام کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کی ایک صفت ہوتی ہے، اور پھر وہ کھانا کھلا کر کسی پر احسان نہیں جتاتے بلکہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کھلا رہے ہیں، یا تو سامنے کہتے ہیں یا دل میں یہ بات رکھتے ہیں کہ یہ کام ہم جو کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ہے، اس میں اور کوئی ہمارا مطلب نہیں ہے، اس سے ہم تم سے کوئی صلہ کی تمنا نہیں کرتے اور کوئی ستائش اور تعریف کی توقع نہیں رکھتے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر تم اختیار کر لو گے تو تم بڑی آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وہ 4 چیزوں میں سے ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ سلام کو عام کرو، یعنی تم کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو تو بھی اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ مسلمان ہے تو پھر اس کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ ہم اس کو آج چھوڑے ہوئے ہیں، ترک کیے ہوئے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ صلہ رحمی کا معاملہ کرو، اختیار کرو۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی آپ کا عزیز و اقارب اور دوست اور رشتہ دار اگر آپ سے کٹے اور آپ کا حق مارے، آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کرے، تو بھی آپ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کا رویہ اختیار نہ کریں اور اس کا حق اس کو دیں اور اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں۔ سلمن خطا کا واعف عن رحم کا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ جو تم سے کٹتا ہے تم ان سے جڑ جاؤ، اور جو تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے واعف عن من ظلم کا، اس کو معاف کر دو۔ تو یہ صلہ رحمی کے تعلق سے۔ تیسری بات یہ کہ کھانا کھلاؤ لوگوں کو۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ چوتھی بات یہ کہ راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھو اس وقت جب سب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ 4 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر تم اس کو اختیار کر لو گے تو پھر تم بڑی آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی ترغیب دی ہے، اور کئی ایک مقامات پر کھانا کھلانے کے تعلق سے ترغیبات آئی ہیں، اس کا لحاظ ضروری ہے۔ یہ جنت میں جانے والوں کے اوصاف میں سے ایک صفت ہوگی۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور انتہائی طویل ترین دن سے خوف کھاتے ہیں۔ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لیں گے اور انہیں تازگی اور سرور عطا فرمائیں گے۔ اس میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ کس دن سے؟ اس دن سے جس کی جو انتہائی طویل دن ہوگا، جیسے سورہ معارج میں اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اس کی مقدار فی یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال کے برابر ہوگی اس کی لمبائی۔ وہ کس کے لیے ہوگی؟ جو اللہ کے نافرمان اور کافر لوگوں کے لیے ہوگی۔ جو اللہ کے فرمانبردار بندے ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ بڑا ہی آسان کر دیں گے اس دن۔ صرف ایک نماز کے وقفے، فرض نماز کے وقفے کا جو وقت ہوتا ہے
بس اتنا کر دیں گے، اتنا سہل اور اتنا آسان کر دیں گے۔ تو وہ ڈرتے ہوں گے ہمیشہ اپنی اس دنیاوی زندگی میں، یہ بیان کیا جا رہا ہے، ڈر کر زندگی گزارتے ہوں گے، اور ہمیشہ ان کے پیش نظر یہ بات رہتی ہوگی کہ وہ بڑا سخت ترین اور ہولناک دن ہوگا، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، یہ دعا کرتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دن اس کے شر سے بچا لیں گے اور انہیں تازگی اور سرور عطا فرمائیں گے، ان کے چہروں کو روشن کر دیں گے اور پھر انہیں خوش و خرم کر دیں گے۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے کہ ہم نے ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے انہیں بھلائی اور خیر رکھ دی ہے۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، جنت ان کے لیے مقرر ہو چکی ہے، تو وہ جہنم اور دوزخ کے قریب بھی نہیں لائے جائیں گے۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها، فرمایا اس کی آہٹ بھی نہیں پائیں گے جہنم اور دوزخ کی وہ لوگ، ایسے ہم ان کو اس سے دور کر دیں گے۔ وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون، اور پھر وہاں پر جنت میں ان کو وہ سب کچھ دیا جائے گا جو ان کی چاہ ہوگی، ان کی خواہش ہوگی، ان کے دل کے ارمان ہوں گے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا یومکم الذی کنتم توعدون، اور پھر فرشتے آئیں گے وہاں پر اور ان سے اللہ کی طرف سے سوال و جواب کریں گے اور ان کو وہ انعامات کا ان کے سامنے تذکرہ کریں گے اور کہیں گے کہ ان کے لیے اس دن کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، وہ بڑے ہولناک دن کے غم سے بچا لیے جائیں گے اور اس کی ہولناکیاں جو ہیں ان کے اوپر نہیں آئیں گی۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، جو بڑی جو ہے پریشان کن ہوں گی سارے دوسرے لوگوں کے لیے، جو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کر دیں گے اور فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور کہیں گے کہ یہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا تھا یہی تم کو جو ہے یہ انعامات سے آج سرفراز کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ چونکہ ڈر کر زندگی گزارتے تھے اور یہ بات ہمیشہ ان کے پیش نظر رہتی تھی کہ وہ دن بڑا ہولناک ہوگا، آخرت والا دن، تو اس دن جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب سے، اس کے شر سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کے شر سے محفوظ کر دیں گے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور راہ حق میں انہیں جو کچھ اذیتیں پہنچی تھی اور جن کو انہوں نے برداشت کیا تھا، صبر کے بدلے میں انہیں جنت عطا کی جائے گی اور انہیں ریشمی لباس پہنائے جائیں گے۔ اور پھر یہ تمام جو مشکلات انہوں نے سہے تھے اور اٹھائے تھے اس پر انہوں نے جو صبر کیا تھا تو اس کے بدلے میں ان کو جنت دی جائے گی اور ریشمی لباس سے ان کو نوازا جائے گا اور ان کو پہنایا جائے گا، ان کی عزت و اکرام اللہ تعالیٰ وہاں پر کریں گے۔ تو صبر کا جو لفظ آیا ہے اس میں صبر کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ صبر اصل 3 درجات ہو سکتے ہیں صبر کے، یا 3 مواقع کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ عام طور پر جیسا کہ انسان صبر کے تعلق سے یہ سوچتا ہے کہ کبھی اس کو کچھ تکلیف پہنچ جائے، کچھ پریشانی ہو جائے، بیمار ہو جائے یا کچھ نقصان ہو جائے جانی یا مالی، تو اس کو تکلیف کو جو سہنا ہے اس کو صبر ہے کہتے ہیں۔ وہ بھی ایک درجہ ہے صبر کا۔ ایک درجہ صبر کا یہ بھی ہے کہ کچھ تکلیف اور پریشانی لاحق ہو جائے، نقصانات ہو جائیں تو اس کو سہ لینا ایک صبر ہے۔ اور دوسرا درجہ صبر کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ جو فرائض ہیں اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں انسان کو جو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے اس پر اس کو سہ لینا یہ بھی صبر ہے۔ یعنی جیسا کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، خیر خیرات کرنا ہے اور جو ہے سچ بولنا ہے، یہ سارے کام کرنے کے لیے انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، آسانی سے نہیں کر سکتا انسان، تو مشقت کو برداشت کر لینا صبر ہے۔ اور تیسرا سب سے بڑا اور اعلیٰ درجہ جو صبر کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ بہت بڑا درجہ ہے، یہ بہت مشکل کام بھی ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو سمجھ میں آ سکتا ہے، سوچیں تو کسی کام کے کسی حکم کو بجا لانے کے سلسلے میں اتنی مشقت آپ کو نہیں ہوتی جتنی مشقت آپ کو کسی کام کے منع کردہ کام کے روکنے کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ حرام مال کمانے کے عادی ہو چکے ہیں، جھوٹ بولنے کے عادی ہو چکے ہیں، جھوٹ کو چھوڑ دینا اللہ کی خاطر اور حرام مال کو چاہے کروڑوں روپیہ ہو اس کو اللہ کی خاطر چھوڑ دینا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت غیر معمولی بات ہے۔ تو اس کے لیے بہت تکلیف اور بہت صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو صبر کیا تھا
سارے مرحلوں پر اپنی دنیا کی زندگی، ایک مومن کی جو زندگی ہوتی ہے مخلص کی، وہ جو ہے صبر والی زندگی ہوتی ہے۔ اس کے انہیں ہوش سنبھالنے کے بعد سے یا ایمان لانے کے بعد سے مرتے دم تک اس کو جو ہے مختلف جو حالات اس کی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، اس کو سہ لینے والا ہی مومن ہوتا ہے اصل، اس کو برداشت کر لینا، یعنی اپنی جو ناجائز خواہشات اور تمنائیں جو دل میں اٹھتی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لینا، اور جو ہے اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے خاطر اپنا وقت اور اپنا مال اور اپنی صلاحیتیں اور اپنی قوتیں اور اپنی توانائیاں اور حتیٰ کہ وقت پڑے تو اپنی جان تک اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، یہ جو ہے صبر ہے اصل۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حکموں کی پابندی کر لینا، اور جس سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرنا، اس کا لحاظ کرنا، اور جن بھی جو ہے ترغیب اور لالچ جو تمہارے راستے میں آتے ہیں اور جو اللہ کی راہ سے تمہیں دور کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لینا، اس سے جو ہے محفوظ کر لینا اپنے آپ کو، اور جو بھی ناجائز طریقے سے تمہارے پاس جو فائدے اور لذتیں آ رہی ہیں اس سے انکار کرنا، اس سے دستبردار ہو جانا، یہ ساری چیزیں انسان کی دنیاوی زندگی میں جو بھی اس قسم کے جو حالات آتے ہیں، جو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جو ہے توڑ دیا جانا ہونے والا ہو، تو وہاں پر اس سے رک جانا اللہ سے ڈر کر، اور وہ نقصان کو برداشت کر لینا، اور یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ میں اگر ایسا کروں گا تو یہ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ مجھے جو ثمرات کی شکل میں جو ہے انعامات جو ملیں گے وہ اس زندگی میں نہیں بلکہ اگلی زندگی میں، آخرت والی جو طویل زندگی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے، اس میں مجھے جو اللہ تعالیٰ نوازیں گے، یہ سوچ کر ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ صبر کا بہترین درجہ ہے۔ اور یہ طرز عمل اختیار کرنے والے کی زندگی یہ ہے کہ صبر والی زندگی کہلائے گی، یعنی ہمیشہ ہر موقع پر جب کبھی کوئی ایسے حالات پیش آ جائیں تو وہ اس پر راضی ہو جانا اور صبر کر لینا، اور جو ہے واویلا نہیں کرنا، رونا پلانا نہیں، بلکہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو کر صبر کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہترین صبر ہے۔ اور ایسا صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنت ہے۔ یہ تمام کاموں پر، یہ تمام چیزوں پر جو اپنی زندگی بھر عمل کرتا رہا ہوش سنبھالنے کے بعد سے مرتے دم تک، تو پھر اس کے لیے یقیناً جنت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور پھر وہاں پر جانے کے بعد اس کا بہترین استقبال کیا جائے گا، اس کو ایسے ہی نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کے لیے اس کو تیار کیا جائے گا، ریشمی لباس اس کو وہاں پر پہنائے جائیں گے، جبکہ دنیا میں مردوں کے لیے ریشمی لباس حرام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کی جو ہے آؤ بھگت کریں گے اور اس کا استقبال کرتے ہوئے اس کو ریشمی لباس زیبتن کیا جائے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا، اور وہ وہاں تخت پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں وہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے اور نہ سردی کی شدت سے وابستہ پڑے گا۔ یعنی جو جنت میں جائیں گے تو پھر جنت میں دنیا کے جیسا نہیں ہوگا کہ گرمی پڑ رہی ہے، خوب دھوپ ہے اور ٹیمپریچر بڑا ہوا ہے، شدید گرمی نہیں، گرمی وہاں پر اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ تکلیف دہ بن جائے، اور نہ سرما ایسا ہوگا کہ جو ہے سردی سے اکڑ رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہوگا، اور وہاں کی چھاؤں جنت کی ایسی ہوگی کہ سایہ کیے ہوئے ہوگی اہل جنت پر، یعنی بالغرض وہاں کا موسم انتہائی معتدل ہوگا، جس کو پلیزنٹ کہا جاتا ہے، بہترین، یعنی ایسا پر لطف ہوگا کہ انسان وہ موسم سے لطف لے سکے گا، ایسے حالات وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رکھیں گے۔ یہ تمام انعامات اس کام کے بدلے ہے جو اس نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا تھا، تو پھر وہ ابرار جو نیکوکار جو لوگ ہوں گے ان کے لیے تذکرہ چل رہا ہے کہ یہ سارے انعامات ان کے لیے ہوں گے۔ وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور جنت کے درخت ان پر جھکے سایہ کیے ہوں گے، اور ان کے میوے ان کے اختیار میں ہوں گے کہ وہ جس طرح چاہے انہیں استعمال کرے۔ دنیا کی طرح نہیں کہ یہاں پر درختوں پر چڑھ کر پھل کو توڑنا پڑتا ہے یا اور کوئی دوسرے ذریعے سے توڑنا پڑتا ہے، وہاں پر جو جنتی ہوگا اس کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے پھل ایسے جھکا کر لائیں گے کہ وہ لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے وہ پھل کو جس کو چاہے گا توڑ کر استعمال کر سکے گا، یہ نعمت سے بھی وہ سرفراز کیا جائے گا۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، اور خدمتگار چاندی کے برتن اور شیشے کے گلاس
کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھیرا کریں گے۔ شیشے بھی ایسے کہ چاندی سے بنے ہوں گے اور ٹھیک اندازے سے بھرے جائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ وہاں کے جنت کے جو برتن ہوں گے، جو شراب کے گلاس ہوں گے، جو پیمانے ہوں گے، وہ سب کے سب کیسے ہوں گے، یہاں پر اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ سب کے سب چاندی کے ہوں گے۔ اور چاندی بھی کیسی، اس کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ شیشے جیسی چاندی، یعنی ایسی صاف و شفاف چاندی کہ وہ بالکل ایسا دکھے گا کہ گلاس ہے لیکن چاندی کا ہوگا۔ یہ دنیا میں مہیا نہیں ہے، یہ میسر نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف یہ ساری خصوصیتیں جو ہوں گی وہ جنت ہی کے لیے ہوگی اور جنتیوں ہی کے لیے ہوگی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو پیدا فرمائیں گے، تو وہاں پر یہ چاندی کے ہوں گے، اس میں تذکرہ فرمایا۔ اور سورہ زخرف 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر وہ ساری پلیٹیں اور ساری چیزیں جو استعمال کی ہوگی سونے کی ہوں گی۔ فیہا یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، یعنی اس کا تذکرہ جو فرمایا کہ من فضۃ و اکواب فرمایا، یعنی وہ سونے سے بنی ہوئی ہوں گی۔ تو یہاں پر چاندی سے بنے ہوئے، تو ہو سکتا ہے کہ سونے اور چاندی دونوں سے بنے ہوئے ہوں گے، کہ کبھی سونے کے پلیٹ اور سونے کے برتن دیے جائیں گے اور کبھی چاندی کے برتن ان کو دیے جائیں گے۔ اور ایسے ہوں گے وہ جام شراب کہ اس کو بالکل ایک اندازے کے مطابق بھرا جائے گا، جو جس کا جی جیسا چاہتا ہوگا اس کے مطابق ان کو اس میں بھر کر دیا جائے گا شراب۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں جو جام شراب پلائے جائیں گے اس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، سونٹ کو ملایا جائے گا، اس میں سونٹ کا مزہ ہوگا، یعنی سونٹ کا پانی نہیں بلکہ یہ سونٹ کا ذکر اس واسطے آ رہا ہے کہ قہوہ جو ہوتا ہے جو عرب میں مشہور تھا، اس میں بھی سونٹ کا مزہ آتا تھا، سونٹ کی آمیزش ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک چشمہ پیدا فرمائیں گے جس کا نام ہوگا سلسبیل، جس میں آگے آ رہا ہے، اس میں سونٹ کی آمیزش والی شراب ہوگی جو جنتیوں سے ان کو جو ہے نعمت کے طور پر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔